جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ صورتحال کیا ہے گلوبلی۔ ٹرمپ صاحب جو ہیں مسلمانوں کو مسلسل دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جی فلسطینیوں کو بھگا دیں گے ہم، فلسطینیوں کا کوئی حق نہیں ہے وہاں پہ رہنے کا، اور اگر جس نے اس کی مخالفت کی اس کی ہم مخالفت کریں گے۔ یہ کھلے عام بدماشی اور یہ ایک ایسا بیہیویئر ہے جس کو دنیا کے بے شمار ایون مغربی ممالک یا آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ OECD ممالک لائک آسٹریلیا، فرانس، وہ لوگ پسند نہیں کر رہے اس چیز کو۔ کینیڈا، وہ لوگ پسند نہیں کر رہے کہ جی آپ جو ہے ایون MBS نے محمد بن سلمان، کنگ سلمان کے بیٹے، کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ، جس سے مجھے تو امید نہیں تھی، لیکن انہوں نے بھی اس چیز کو ریجیکٹ کیا کہ غازہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، وہ دھرتی ان کی ہے، ان کو رہنے دو۔ ابھی جو 50,000 بندے شہید ہو چکے ہیں اور 80,000 کے قریب زخمی ہیں، جناب ٹرمپ صاحب، یو شوڈ ہیو کنڈیمڈ فرسٹ دی ایکٹ آف وائلنس اینڈ اٹیک بائی اسرائیل آن لیبنان، حماس اینڈ غازہ پیپل۔ پہلے اس کو کنڈیم کرتے پھر بیٹھ کے بات کرتے۔ آپ نے تو اس کے ساتھ پریس کانفرنس کر ڈالی واشنگٹن میں بلا کر، پہلے میں جنگ بندی کرا رہا ہوں جی، جنگ بندی کرانے کے بعد آپ نے کہا جی ٹھیک ہے اب جو ہے وہاں پہ فلسطینی کو اڑا دیتے ہیں وہاں پہ۔ کل آپ نے کہنا ہے غزہ کے بعد کہ جی یہ جو دوسرے علاقے ہیں پیلسٹائن کے، فلسطین کے، ان کو بھی ختم کرو جی، ان کو حق ہی نہیں ہے یہاں رہنے کا۔ تو بھائی کل کو پھر آپ یہ کہیں، کل کو پھر اسرائیل کو حق نہیں ہوگا کہ نیتن یاہو جو ہے نا اپنا ٹبر اٹھا کر اپنے ٹرائب کو لے کر کہیں اور جا کر آباد ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک طے کر لیا پوری دنیا کے یعنی لیڈرز نے کہ بھئی 2 اسٹیٹ سولوشن لے کر چلنا ہے تو لے کر چلنا ہے۔ اس میں سے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے غزہ کو ادھر کر دو اور دیگر علاقوں کو دوسری طرف کر دو۔ یہ کوئی سولوشن نہیں ہے، انصاف کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں ناظرین دیکھا آپ نے کہ فنڈ فار پیس آرگنائزیشن امریکن، یہ لوگ بڑا کلینڈسٹائن کام کرتے ہیں اور بڑے ٹھیک ٹھاک سالڈ کام کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے گورننس کے حوالے سے، اس کے جو انڈیکیٹرز پورسٹ آف دی پور ہیں، جو میں نے آپ کی خدمت میں کل 3 شعبے پیش کیے تھے، اور وہ شعبے تھے آپ کے سوشل انڈیکیٹرز کے حوالے سے، اکنامک ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز کے حوالے سے، اور تیسرا ملٹری کے حوالے سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اور وہ تیسرا تھا پولیٹیکل اینڈ ملٹری انڈیکیٹرز۔ ان تینوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مریم صاحبہ ووٹ کو عزت دو، آپ بتائیے نا، آپ کے پرائم منسٹر صاحب بتائیں، اسحاق ڈار صاحب بتائیں، جن کے پاس فورن افیئرس کا چارج بھی ہے اور اکنامک افیئرس کا چارج بھی ہے۔ اورنگزیب صاحب تو ٹھیک ہے، ہی از دیئر فار ٹاکس ود دی IMF، دیٹ از دی سول پرپز آف اورنگزیب صاحب، جو ظاہر ہے پرنس کریم آغا خان مرحوم کے بینک میں نوکری کرتے رہے، اور وہ کل اسی لیے وہاں پہ تعزیت کے لیے حکومت پاکستان کے بہاف پر گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ چلے گئے۔ آغا خانی کمیونٹی، اسماعیلی کمیونٹی ظاہر صاحب پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کا حصہ ہیں۔ پاکستان کے اندر جناب آغا خان کا بہت بڑا کردار تھا، قائد اعظم کے ساتھ تھے وہ۔ تو جناب پاکستان کے گورننس انڈیکیٹرز، اکنامک انڈیکیٹرز اینڈ ملٹری کم پولیٹیکل انڈیکیٹرز آر ناٹ ٹو دا لیول، ٹو دا مارک، جو کہ آپ کو ایک فریجائل اسٹیٹ سے نکال سکیں۔ اس کے بعد جو کیٹیگری ہے، الرٹ میں آپ آ گئے ہیں، ہائی الرٹ اور ویری ہائی الرٹ کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو فیلڈ اسٹیٹ کا پریشرائز کیا جا سکتا ہے، آپ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی آرگنائزیشنز کی طرف سے، خواہ وہ IMF ہو یا ورلڈ بینک۔ IMF آج جو آئی ہوئی ہے اور چیف جسٹس سے ملنا ہے جی، اور جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین یعنی اگین چیف جسٹس سے اور اراکین سے ملنا ہے، اور پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں ملنا ہے، کرپشن دیکھنی ہے، گورننس کا لیول دیکھنا ہے۔ جناب نہ گورننس کی کرپشن کی آپ نے کبھی ڈیفینیشن دی ہے اس حکومت نے، نہ کوئی اپنے پیرامیٹرز بتائے ہیں، نہ کوئی اپروچ دکھائی ہے۔ ایک وہاں پہ چیئرمین آپ نے نیب کا نیا لگا دیا، وہ بھی فوج سے آئے ہوئے ہیں، ریٹائرڈ آفسر ہیں۔ وہ ابھی تک تو کوئی انہوں نے کوئی چارٹر ایسا دیا نہیں، نہ کوئی ایسی صورتحال دیا، نہ لوگوں کو انگیج کیا ہے کہ یہ کرپشن کے خلاف باقاعدہ نیب کو کام کرنا چاہیے تھا۔ پکڑ لینا اور بعد میں چھوٹ جانا، پلی بارگین ہونا، پیسے
100 ارب کی کرپشن ہے جی ٹھیک ہے، 20 ارب روپیہ جو ہے نا ادھر ادھر بڑھ جاتا ہے، بانٹ دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ریوارڈ چلا جاتا ہے، پلی بارگیننگ ہو جاتی ہے. تو جناب پاکستان's conditions are not good in terms of governance, in terms of poverty eradication, poverty alleviation, in terms of دیکھیں نا سود پر چلنے والی اکانومی. میں تو بار بار اس لفظ کو اس لیے لے آتا ہوں، لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک چلے جاتے ہیں. جناب برکتیں اور خیر ہوگی ملک میں تو ترقی کرے گا نا، لوگوں کو خوشحالی آئے گی. اور برکتیں خیر اور خوشحالی کیوں نہیں ہے کہ آپ کی رب اور رسول سے جھگ ہے، وہ ہے سود. نہیں سمجھ میں آتی بات، آپ کو سمجھنا چاہیے. میں حکومت وقت سے بات کر رہا ہوں، ناظرین تو ہمارے بہت باشعور ہیں الحمدللہ، سمجھدار ہیں، وہ ہمیں بھی گائیڈ کر دیتے ہیں کبھی کبھی، ایسی بات نہیں ہے. تو جناب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو کل رپورٹ جاری کی ہے وہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے 2 سال پہلے عمران کے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی تو پی ڈی ایم والے اور مسلم لیگ والے یہ وہ سب شور مچا رہے ہیں، او جی دیکھو جی موسٹ کرپٹ آرگنائزیشن ہے، گورننس ہے اس کی عمران خان کی. آپ کے پاس کوئی ریمیڈی ہوتی ہے تو آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں نا کہ جی کرپشن سے آپ کو آنیسٹی کی طرف جانا ہے، کروڈ سچویشن سے آپ کو ٹرانسپیرنسی کی طرف جانا ہے. نہیں کیا آپ نے، کوئی اقدام نہیں کیا. نتیجہ نکلا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہا کہ آپ کے ہاں تو پاکستان میں پرسیپشن ہی نہیں ہے کہ کرپشن کیا ہوتی ہے. کرپشن کو کرپشن ہی نہیں کہتے، لوگ نہیں کہتے نا، اس لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر جو سچویشن ہے یا منی لانڈرنگ کو سپورٹ کیا جاتا ہے، بیٹھے ہوئے حکومت میں. چارجز خود وزیر اعظم صاحب کے اوپر یہی تھے، ایف آئی اے ان کو اندر کرنے والی تھی کہ وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو یہ سب سے تیسرے انڈیکیٹر کے سیکٹر میں آتا ہے. وہ کیا ہے کہ جی پولیٹیکل اینڈ ملٹری انڈیکیٹرس. وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہاؤ اسٹیبل وی آر ان ٹرمز آف ہاؤ ٹرانسپیرنٹ وی آر، ہاؤ آنیسٹ وی آر ان ٹرمز آف پولیٹیکل اینڈ ملٹری انٹرفیئرنس انڈیکیٹرس. سوشل انڈیکیٹرز آپ کے ویتنام اور سری لنکا سے بھی گھٹ ہیں، کمزور ہیں. اکنامک انڈیکیٹرز سب آپ کے سامنے ہیں. اگر 22% سے انٹرسٹ ریٹ نیچے لا کر آپ نے کھڑا کر دیا ہے 12% پر، تو اس کا امپیکٹ کہاں ہے؟ انفلیشن آپ نے 42 سے 1 سال نہیں جی 6 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے، ایک ایسا عجیب و غریب اس دنیا کا معجزہ ایک انسان کے ہاتھوں ہو گیا کہ وہ جی 3% سے بھی لیس آپ کا سی پی آئی آ گیا ہے. یار کوئی کہتے ہیں نا خواجہ آصف کیا کہا کرتے تھے، میں آپ ہی پہ وہ جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں، کوئی حیا آتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے. وہ شرم اور حیا باغیرت کے لیے ہوتی ہے، غیرت مند قوم کے لیے. یہ نوجوان آج بھی غیرت مند ہے اس قوم کے، لیکن اتفاق سے دے ہیو سائڈڈ ود اے پرسن ہو از ان جیل. اور آپ نے جوڈیشری میں اب کیا بتائیں گے، آئی ایم ایف نے جا کر نہیں رپورٹ دینی ہے کہ پاکستان کی تو گورننس جو ہے وہ ایک ایسی سطح پر جا چکی ہے جو کہ مینیجبل گورنبل کنٹری نہیں رہا ہے. اور پھر کیا ہوگا آپ کے خلاف؟ جی ایس پی پلس پہ پابندی لگی، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، پیکا ایکٹ لا کے کھڑا کر دیا آپ نے. تو آپ کے لا منسٹری کو پہلے نہیں پتا تھا آپ کس قسم کی قوانین لے کر آ رہے ہیں؟ 26 ترمیم اور 18ویں ترمیم. 18ویں ترمیم میں آپ نے نئے پروونسز کا گلا گھوڑ دیا ہے. اور ایم کیو ایم کو نظر نہیں آ رہا تھا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتی ہے کہ نہیں جی ہمیں تو نیا صوبہ چاہیے. کہاں چاہیے؟ اگر آپ کو حقوق مل رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے، خواہ وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہے، تو بہترین ہے. اور اگر وہاں پہ صوبے کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی، ہو رہی ہیں. پنجاب میں اگر زیادتی ہو رہی ہے سرائیکی لوگوں سے، سرائیکی بہت بڑی زبان اور علاقہ ہے پاکستان کا، سینٹرل پنجاب کے لوگوں سے وہ مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کو پھر 18ویں ترمیم آگے آ جاتی ہے. آپ نے ایک بڑا کیلکولیٹڈ گیم کھیلا ہے. ادھر کے پی میں بھی آپ ہی کی حکومت تھی، آپ نے ایسا کر لیا 18ویں ترمیم کے وقت، آپ ہی کی حکومت تھی کہ یار کہیں وہ ہزارہ پروونسز کی بات نہ ہونے لگ جائے. ادھر ناران، بلوچستان اور مختلف ریاستیں تھیں جو پاکستان میں شامل ہو گئی تھیں، مکران، خاران. تو پروونسز، بھائی پروونسز آر مینٹ ٹو پرووائڈ فیسلٹیز ٹو دا پیپل آف دیٹ ایریا. اور اگر سندھ کے اندر آپ اور پنجاب میں اگر لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں تو پھر آوازیں نہیں آئیں گی. اور اب آوازیں آ رہی ہیں. بھٹو کے دور میں یاد ہے آپ کو، زیڈ بھٹو کے دور میں تاج محمد رنگا، آج ان کی بیٹی بھی موجود ہے، وہ لاہور میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، اور ان کے بھتیجے بھی موجود ہیں، فیملی موجود ہے لنگاس کی. کیا ہوا؟ ڈاؤن دا ہل، فارغ بندہ ہی فارغ. تو جناب علی یہ ہے وہ گورننس کے ماڈل میں ویکنیسز. اور نہ صرف ویکنیسز ہیں بلکہ ٹرمائٹ کی شکل میں، دیمک کی شکل میں ملک کی ریاست کو چاٹ رہے ہیں. اس پر آپ کو ریویو کرنا پڑے گا. ایک اسٹیٹ
نیشنل گورنمنٹ اگر بناتے ہیں تو اس سے الیکشنز کروائیں، نیشنل گورنمنٹ اگر بناتے ہیں تو الیکشنز کروائیں، لوگوں کو حقوق دیں، خواہ وہ سندھ کراچی ہو، پنجاب کا جنوبی علاقہ ہو، ملتان، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، پریمیر خان، صادق آباد، خانیوال، ملتان، یہ سب علاقے اسی میں شامل ہوتے ہیں۔ ادھر لیا تک چلا جا رہا ہے وہ آپ کے سرائیکی بولنے والے لوگ، میاں والی لیا، بھکر، تو کہاں کہاں آپ ڈینائی کریں۔ ایون سندھ مور دین 50% پاپولیشن کے اندر آپ کو سرائیکی نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، پرانے سمارٹ لوگ، اپنے پران قدیم سندھی زبان بولنے والے اور پرانے جو یہاں کے لوگ ہیں، سومراز وغیرہ جو بھی ہیں، ماشاءاللہ قابل احترام ہے، تو لوگوں کو حقوق دو۔ اس وقت آپ یوزرپر کے طور پر، جناب آصف علی زرداری صاحب جس وقت آپ صدر آئے تھے تو میں نے ہی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ دس از بیسٹ ٹائم فار پاکستان ٹو بی اے ویری ریشنل اور بڑا ہی کوہیزو، یعنی بانڈ کی طرح رہنے والا ملک۔ یہ آپ کی ذمہ داری تھی، آوازیں نہیں اٹھتی۔ آپ نے MQM کو اقتدار میں ملا لیا، لیکن وہ دیکھا آپ نے کتنی کمپیٹنٹ جماعت ہے، وہاں تو جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ دے ور فاؤنڈ ٹوٹلی انیپٹ۔ گورننس کا لیول آپ جانتے ہیں کتنا ہے ان کے اندر، کیا صلاحیت ہے۔ 2 منسٹری ایک صاحب کے پاس ہیں، دونوں کی دونوں منسٹریز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر الگ سے ایک ویلاگ کیا جا سکتا ہے۔ یونیورسٹیز میں لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، خواہ وہ فیڈرل یونیورسٹیز ہوں یا پروونشل سیٹ اپ میں ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ یہ معلومات، یہ انفارمیشن، نالج بیسڈ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی، ان بائسڈ، امپارشل، انشاءاللہ ملتی رہے گی۔ اس کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے، واچ ٹائم پورا دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام۔